اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں کا علم عطا کیا گیا ہے، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جینوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ نظم و ضبط کے پابند رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سب ایک بار چونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں احساس بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات سے خوش ہو کر مسکرایا اور کہنے لگا، میرے رب مجھے سنبھالے رکھ کہ میں تیرے اس فضل و احسان کا شکر بجلاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے صالحہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ یہیں کہیں ہے یا غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے حاضر یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، مجھے وہ خبر معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں صبح کی ایک سچی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے پایا ہوں، اور اسے ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے اس کے اعمال ان کے نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے۔ پس وہ راہیاب نہیں ہوتے، اس لیے وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جانتا ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس نے کہا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے کر جا اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میرے طرف ایک خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کے جانب سے ہے، اور وہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نمل کی 15 سے 31 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ رکھا۔ سورہ نمل قرآن مجید کی 27 نمبر کی سورت ہے۔
اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ رکھا یہ اس کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ رکھ چکے ہیں۔ یہ دوسرا رکوع ہے ابھی جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ سورہ نمل کو سمجھنے کے لیے یہ سورت جس وقت نازل ہوئی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو 5 سے 6 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں مشرکین مکہ ظلم ڈھا رہے تھے، جو لوگ ایمان لا رہے تھے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو رہے تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا۔ مکے کے مشرک قریش، سردار قریش مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے زیادہ کر رہے تھے۔ جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ کو مسلمان ہجرت کر گئے۔ اتنا ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، پھر بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ڈٹے رہے تھے۔ تقریباً 87 لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی، جس میں سے 80 قریش کے تھے اور 7 دوسرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے میں صرف 40 مسلمان رہ گئے تھے۔ پھر بھی جو مسلمان ہو رہے تھے وہ قریش کے اپنے خود کے اولاد تھی، جو سردار ظلم ڈھا رہے تھے، ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھ کر ظلم ڈھاتے تھے، وہ خود ایمان لا چکے تھے۔ تو اس ایسے حالات کو ذہن میں رکھیے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کو سمجھیے۔ آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ آج بھی دنیا میں ظلم و ستم کا دور ہے۔ جو طاقتور ملک ہے، بڑے بڑے جو حکمراں ہیں، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، وہ بھی ملک تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت کے بھی سردار جو ہے ظلم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں اس سورت کو نازل کرتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس جاتے ہیں، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو سمندر میں غرق کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے اس صورت میں کہ دیکھو، دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے،
جنہوں نے اس دعوت کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست نابود کر دیا۔ مکے کے مشرکوں کو، وہاں کے سرداروں کو اس صورت میں سبق تھا کہ تم لوگ آج جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہو تو یہ بہت دن نہیں چلے گا۔ فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح سے ختم کیا، تو تم کیا چیز ہو۔ تو آج بھی دنیا میں جو بڑے بڑے سپر پاور بنے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، عراق، شام، سیریا، افغانستان، فلسطین، غزہ اور اب ایران، تو اس طرح سے یہ بڑے سپر پاور جو بنے ہیں اسلام دشمنی میں ملکوں کو ختم کرنے پر تلائے ہیں، وہاں کے معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اس صورت میں سبق ہے۔ پھر اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے اور تیسرے رکوع میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی، جو بادشاہت دی تھی، دنیا میں آج تک کسی کو اس طرح کی حکومت نہیں دی، اس طرح کی بادشاہ نہیں دی۔ پھر بھی سلیمان علیہ السلام کیسے شکر گزار بندے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جینوں پر تھی، ان کی جو فوج تھی ان میں جین بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا کو ان کے قابو میں دیا گیا تھا، وہ ہوا کا رخ بدلتے تھے، یہاں تک کہ چونٹیوں کی گفتگو بھی سلیمان علیہ السلام کو سنائی دیتی تھی۔ پھر بھی سلیمان علیہ السلام شکر بجلاتے۔ یہاں نمایاں کردار بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو، ایک طرف فرعون کو دیکھیے اور دوسری طرف اللہ کا نیک اور صالحہ بندہ، جس کو دنیا میں ایسی حکومت دی گئی کسی کو نہیں دی، قیامت تک کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تو اس صورت میں آج انشاءاللہ اس کا دوسرا رکوع میں جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے رکوع میں کہہ رہا ہے، اس کی 15 نمبر کی آیت میں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا۔ اس سورت کا ٹائٹل ہی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی تھی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تو ان کے ساتھ پرندے، پہاڑ گنگناتے، پہاڑ بھی گنگناتے اور پرندے بھی گنگناتے۔ اتنی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی۔ لوہے کو، تانبے کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا، اس سے وہ ہتھیار بناتے، آزا بناتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا۔ تو
تو یہ شکر گزارتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت بخشی. یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور اس نے کہا، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں کا علم عطا کیا گیا ہے. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، یعنی نبوت کے وارث. داؤد علیہ السلام رسول بنائے گئے، پھر سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی بنایا. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہے. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اس پر داؤد علیہ السلام کو جو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اور سلیمان کے لیے جینوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ نظم و ضبط کے پابند رکھے جاتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جین بھی تھے. جینوں کے متعلق ہم کو جو علم ہے، جو قرآن مجید جو ہم کو تعلیم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، تو جین کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے. اور ان کو جب آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کیا، جو جینوں میں سے تھا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک پہاڑی میں، گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر سے ایک جین کی جماعت گزری. انہوں نے قرآن مجید کو سنا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی. پھر جب وہ قرآن مجید کو سن کر اپنی قوم، اپنے جماعت کی طرف واپس جاتے ہیں وہ جین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کرتا ہے، تو تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے جینوں کو جو ہے ہم پر کیا اختیار ہے یہ ہم نہیں جانتے. جین صرف ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جینوں کی ایک جماعت کا لشکر جو ہے سلیمان علیہ السلام کی فوج میں تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور سلیمان کے لیے جینوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ نظم و ضبط کے پابند رکھے جاتے تھے. یہاں تک کہ جب وہ سب ایک بار چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں احساس بھی نہ ہو. یعنی ایک دن جو ہے شاید ایک سال کی پریڈ ہوں گی، وہ پریڈ پورے نظم و ضبط کے ساتھ، جس میں پرندے، انسان، جین سب لشکر کو لے کر سلیمان علیہ السلام کوچ کر رہے تھے. تو ایک وادی میں جاتے ہیں، چونٹیوں کی وادی میں. تو وہاں پر چونٹی جو ہے اپنے باقی چونٹیوں سے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو. اس بات کی خبر جو ہے یہ جو چونٹی کہہ رہی ہے اب چونٹیوں سے، سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں. پس سلیمان اس بات سے خوش ہو کر مسکرایا اور کہنے لگا، میرے رب مجھے سنبھالے رکھ کہ میں تیرے اس فضل احسان کا شکر بجلاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں
جو تجھے پسند ہو اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے صالحہ بندوں میں شامل فرما لے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے اس چونٹی کی اس بات کو سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا تھا وہ اس پر گھمنڈ نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نیک اور صالحہ بندے۔ اور آج دیکھیے آپ، آج یا جب بھی انسان سرکش ہوا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب انسان سرکشی کرتا ہے، سرکش ہوا ہے، تو اس کا رد عمل دیکھیے کہ تھوڑا سا جو علم آتا ہے تو اس طرح سے غرور کرتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس پر شکر بجلاتے ہیں، کہتے ہیں، چونٹی کی بات کو سن کر مسکراتے ہیں اور اللہ کے احسان اور اس کے فضل کا شکر بجلاتے ہیں۔ اور آج دنیا میں علم جو ہے، یہ جو ٹیکنالوجی پورے یعنی جو آج انسانوں نے علم حاصل کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے سائنس کے ذریعے سے، تو انہوں نے کیسے کیسے ہتھیار بنائے، کیسے کیسے ایٹم بم بنائے جو دنیا کو پورے برباد کر دینے والے ہتھیار بنائے، ایسے بم بنائے دنیا میں فساد برپا کرنے والا۔ جب انسان جو ہے جس کو اگر آخرت کے دن کا یقین نہ ہو، آخرت کے دن کا ایمان نہ ہو، وہ آخرت کے جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ابھی فلسطین میں جنوسائیڈ ہوا، غزہ میں قتل عام ہوا اور جاری ہے، اور اب ایران پر تلے ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو تھوڑی سی جو مہلت دی ہے، جو علم دیا ہے ان کو، تو وہ شکر کرنے کے بجائے دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، قرآن مجید سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر رہے تھے، تو ان پر مشرکین مکہ ظلم ڈھا رہے تھے، ان کو مار رہے تھے، جینا مشکل کر دیا تھا، جلتی ہوئی ریت پر سلاتے تھے، تپتی ہوئی ریت پر سلاتے تھے، گرم سلائن کر کے ان کے جسم کو ڈھانکتے تھے، سینوں پر بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے، اس طرح سے ظلم ڈھاتے تھے۔ اور آج جو ہے انسانوں نے علم حاصل کر کر، ٹیکنالوجی حاصل کر کر فائٹر جیٹ بنائے اور پورے ملک کو تباہ کرتے ہیں، بمباری کر کر تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ ہے علم اور ٹیکنالوجی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو علم بخشا، تو سلیمان علیہ السلام کس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 20 نمبر کی آیت میں، اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں، لشکر میں جو پرندے تھے، تو اس میں سے ایک پرندہ غائب ہے، حدود غائب ہے، تو اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ یہیں کہیں ہے یا غیر حاضر ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، گویا پھر وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کا بڑی باریکی سے جائزہ لیتے ہیں، ایک حدود غائب ہے تو وہ اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، حدود غائب ہے، اس کو میرے سامنے غائب ہونے کی
وجہ بتانے ہوگی۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا مجھے وہ خبر معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ہدہد جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سلیمان علیہ السلام جو جائزہ لے رہے تھے فوج کا جو غائب تھا، تو اس کی وجہ پیش کر رہا ہے۔ اور کیا ابھی کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا مجھے خبر معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہدہد کہتا ہے میں یہ سبا جو ملک تھا، یہ یمن، موجودہ یمن، اس کی راجدھانی صنعا، اس کے قریب یہ ملک تھا، وہ وہاں تھا، وہاں یہ ملکہ کی حکومت تھی، سبا کی حکومت۔ اور سلیمان علیہ السلام کی موجودہ فلسطین، شام، سیریا، عراق، یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہدہد آ کر کہتا ہے میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے ہوئے پایا ہے، اور اسے ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ ہدہد جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ وہ ملکہ جو ہے اس کو عظیم الشان حکومت دی گئی، تو یہ جو ہے اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے نگاہ میں خوشنما بنا دی ہیں۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، انہیں جو شرک کرتے ہیں ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے نگاہ میں خوشنما بنایا ہے، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، پس وہ راہیاب نہیں ہوتے، راہیاب نہیں ہوتے۔ اس میں جو ہے معجزے ہیں۔ چونٹی کو بھی غور کیجئے کہ چونٹی کو معلوم کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے تو انسانوں میں سے ہیں، بادشاہ ہے، ان کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ لشکر گزرے گا یہاں سے تو پوری چونٹیوں کو کچل ڈالے گا۔ پھر یہاں ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا ہے کہ اللہ کے بجائے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، لیکن وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تو اس کی خبر جو ہے سلیمان علیہ السلام کو ہدہد آ کے دے رہا ہے۔ پھر اس کے 26 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی ہدہد جو ہے یہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کو سے کہ وہ ملکہ وہ جو ہے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، یعنی اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ یعنی ہدہد کو بھی یہ بھی ایک معجزہ دیکھیے، ہدہد کو بھی معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی، اس کے بجائے یہ جو ہے سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی پھر یہ خبر ہدہد جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دیتا ہے۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کی بات کا یقین نہیں کرتے ہوئے نوٹس لیتے ہیں کہ تو جو یہ وجہ پیش کر رہا ہے کہ وہ جو پریڈ میں تو غیر حاضر ہے، جس کی تو وجہ پیش کر رہا ہے، تو ابھی میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تو جو یہ بات کہہ رہا ہے تو سچ کہا ہے تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے کر جا اور ان کے سامنے ڈال دے۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں، تو یہ خط لے جا اور ان کے سامنے ڈال دے، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ذرا ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے۔ ہدہد جو ہے وہ خط لے جا کر ملکہ کے دربار میں ملکہ کے سامنے ڈال دیتا ہے اور الگ ہٹ کر دیکھتا ہے کیا رد عمل ظاہر کرتے۔ تو ملکہ جو ہے درباریوں سے مشورہ کرتی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میرے طرف ایک خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کے جانب سے ہے اور وہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ خط جو ہے
سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے فرمانبردار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس طرح سے یہ جو ہے پہلے رکوع میں ملکہ کی طرف جو خط ڈالا گیا وہاں تک کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے دوسرے رکوع میں پھر ملکہ کیا مشورہ کرتی ہے درباریوں سے، اور پھر ملکہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ تو اس سورت کے تیسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم آئے گا۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے، اس کے سمجھنے میں یہاں بھی غلطی ہو اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔